تو قرآن اس لیے کہہ رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملتا. کر کے تو دیکھو، ایسا نہیں ہوگا کہ آج تسبیح پڑھ لی تو ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اللہ سے دل لگاؤ، کیونکہ دلوں پہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو دیکھو خوب اچھی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے نا، اس پیدائش کا بڑا مقصد ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے. تو یہ تعلق بولنے سے نہیں ہوتا، یہ تعلق تنہائی میں عبادت کرنے سے ہوتا ہے. تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اس کے بغیر اللہ سے ریلیشن قائم نہیں ہوتا. نالج میں اضافہ ہو جائے گا، معلومات بڑھ جائیں گی. تو آج سے عزم کریں. دیکھو نماز کی ابتدا فرض سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنا اللہ کے قریب اس عبادت سے ہوتا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اتنا تقرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا، فجر میں نہیں تھے. کسی نے کہا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، آنکھ لگ گئی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے، یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو اس بات سے کہ ساری رات عبادت کریں. کیوں؟ ساری رات عبادت فرض نہیں تھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ وہ فرض ہے. تو فرائض کے بعد پھر نوافل ہیں، اور نوافل کی کثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کثرت سے عبادت کرتا ہے اپنے ضروری کاموں سے کو نمٹا کے. فرمایا کہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی یہ مبالغہ ہے. کیا مطلب؟ کوئی کام اس کا پھر میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. ایسی اللہ کی محبت اسے ملتی ہے. تو بھائی عمل کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، اللہ سے تعلق ضروری ہے. اور یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو آج ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ مسئلے گولیوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں. اس کا قرآن میں اللہ نے ایک ہی علاج بتایا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا لفظ دیکھو، اللہ کا مطلب خبردار. دیکھو قرآن اگر ایک اعلان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خبردار کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کافی ہے. وہ اتنی اناؤنسمنٹ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا یا نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ تو کافی تھا نا اتنا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الا سنو. یہ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں ہر شخص یہ بتا رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا شراب میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا نائٹ کلب میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا لڑکیوں سے دوستیوں میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ چرس پینے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی گرم گرم کڑک دودھ پتی پینے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی چرس میں سکون ملے گا تمہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا زنا میں سکون ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے ڈپریشن کی گولیاں کھانے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر سے یا سائیکیٹرک سے علاج میں سکون ہے. اللہ فرماتے ہیں الا سنو، میں بتا رہا ہوں یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں. حقیقت میں تمہیں سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملے گا. آپ کہہ سکتے ہو یار ہم تو ذکر کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، ہمیں کوئی سکون نہیں ملا. جو سکون سٹا لگانے میں ملتا ہے وہ ہمیں ذکر کرنے میں نہیں ملتا. ایک چرسی کو آپ بولو کہ تو چرس چھوڑ، لا الہ الا اللہ کی 100 دفعہ تسبیح پڑھ لے تجھے سکون ملے گا، وہ کہے گا میں نے تو پڑھ کے دیکھ لیا مجھے تو مل نہیں رہا. چھٹا لاؤ بڑا مزہ آئے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے خبردار یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں. اللہ اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو چرسی کو تو چرس میں جو سکون ملتا ہے وہ تسبیح پڑھنے میں نہیں ملتا.
बात आ रही है। असल में सुकून की डेफिनेशन ही आप नहीं समझे। ये सुकून नहीं है जो चरसी को मिल रहा है, ये वक्ती तौर पर उसकी जो डिप्रेशन चर्स ना पीने से पैदा हुई है ना, जो बॉडी की एक डिप्रेशन है, वो वक्ती तौर पे खत्म हुई है। अगर चरसी का चर्स में सुकून होता तो बार बार चर्स क्यों मांगता? वो चर्स ना मिलने से उसकी तबीयत क्यों खराब हो जाती? जो मौसीकी के और गाने सुनने के रसियाले हैं, उनका सुकून अगर देखो, दुनिया में ज्यादातर डिप्रेशन के मरीज गुलूकार बनते हैं, ये तहकीक है। ज्यादातर डिप्रेशन के मरीज जो म्यूजिशियन होते हैं ना, वो बनते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, चर्च में ज्यादा सुकून है या हीरोइन में? मुझे ये बताओ। हीरोइन में ज्यादा सुकून है, ऐसा ही है ना? अबे चर्च का छोड़ना आसान है, हीरोइन को छोड़ना मुश्किल, क्योंकि उसमें जो मजा है वो चर्च में नहीं है। लेकिन आपको पता है हीरोइन ची का अंजाम क्या होता है? अगर सुकून में होता तो तरक्की करता, फलता फूलता, सेहत अच्छी होती, हंसी खुशी जिंदगी गुजारता। जो जितना ज्यादा मजे की लाइफ गुजार रहा है ना मसनूई तरीके से, वो उतना डिप्रेशन का मरीज है। समझते हो? वो डिप्रेशन का उतना ज्यादा मरीज है। इसकी मिसाल देके बस बात खत्म करता हूं। देखो, ताकत की दो किस्में हैं। एक ताकत होती है जो खाना खाने से आती है। एक कमजोर सा बारीक सा इंसान, जो जैसे आजकल के हमारे अक्सर कराची के नौजवान है, ऐसा लगता है हैंगर के पे कपड़े लटके हुए हैं बस। अब कोई इसे कहे कि चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, ये चला गया किसी हीरोइनची के पास कि मुझे ताकत चाहिए। उसने हीरोइन का एक टीका लगा दिया, ये उछलेगा ना, छलांगे मारेगा, कूदेगा, एकदम पावर आ जाएगी, आपकी बत्ती सी फाड़ दी इसने। क्या मतलब, क्या ताकत आ गई है इसमें? बोलते क्यों नहीं भाई, ये ताकत नहीं है, ये वक्ती है, एक वक्ती उस ब्लड के सर्कुलेशन को एक चीज ने तेज कर दिया। और ये चला गया किसी डॉक्टर हकीम के पास, हकीम साहब मैं चाहता हूं मेरे जिस्म में ताकत आ जाए। तो हकीम इसको डाइट प्लान लिख के दे रहा है कि जिम जाओ, तिनके के दोनों तरफ बटन लगाओ, रोजाना उठाया करो। थोड़े दिनों बाद वो कमीज के बटन हटा के शेरवानी के बटन लगा दो, फिर होते होते वो 2 बटन, उसके बाद फिर 1-1 किलो का वेट, फिर एक दिन आएगा ऐसे वेट उठाओगे। और इस दौरान ये प्लान, इतने अंडे खाने, इतनी रोटियां खानी है। अब वो कह रहा है यार उस दिन चर्सी ने टीका लगाया था, मैं जबरदस्त ताकत आ गई थी मेरी बॉडी में। और ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आज मैं जिम गया तो जाने के बाद बजाय ताकत आने के मैं तो बिल्कुल ही पड़ गया जमीन। 2 दिन तो मुझसे बिस्तर पे, मैंने तो पेनोडल खाई है भाई। और ये जो इसने मुर्गे शुर्गे बोले थे वो मैंने खाए, मेरा तो पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अबे वो ताकत नहीं है, वो चर्सी ने चर्च का एक टीका लगा दिया तुझ में, जो तू 2 मिनट उछल रहा है। वो थोड़े दिनों में जितना है ना, अभी तो हैंगर पे कपड़े नजर आ रहे हैं, हैंगर भी गायब हो जाएगा थोड़े दिनों में, सिर्फ कुर्ता शलवार रह जाएगा। तू नजर नहीं आएगा, तू महसूस होगा लोगों को, हकीकत महसूस होगा कि कोई बंदा था, रहेगा नहीं तू। और मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, इसमें वक्ती तौर पर तू बोर हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, जरा करके देख। 1-2 साल के बाद देखना, आज तो तू बटन उठा रहा है, ठीक है ना? 1-2 साल के बाद देखना तेरी कमीजें फटने लगेंगी। लोग बोलेंगे कुर्ता शलवार था, अब नहीं है, अब बंदा है, कुर्ता पता नहीं कहां गया इसका। तो याद रखो, अल्लाह के जिक्र से जो सुकून मिलता है वो ऐसा नहीं होता कि आज बैठ गए आपने, आज एक तस्बीह पढ़ ली, आज नमाज पढ़ ली, कंटिन्यू एक काम करें। ये नेचर है, इंसान की फितरत है रब की इबादत करना। इस ट्रैक पर जब आएगा तो आहिस्ता 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 उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सुकून में जाएगा। और ये जो सुकून है ना, मौसीकी का सुकून, एक फिल्म देख ली, एक ड्रामा देख लिया, कोई फौज फिल्म देख ली और जनाब कोई सुट्टा लगा लिया, ये सुकून बर्बाद करने वाली चीजें हैं। जैसे चरसी और हीरोइनची को टीका लगा दिया आपने। तो कुरान इसलिए कह रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद के अलावा किसी चीज में नहीं मिलता। करके तो देखो, ऐसा नहीं होगा कि आज तस्बीह पढ़ ली तो एकदम फिटफाट हो गए, ठीक है ना? अल्लाह से दिल लगाओ, क्योंकि दिलों पे ताकत किसकी है? अल्लाह की है।
تو وہاں سے موٹیویشن ملے گی آپ کو. وہ سب اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے. انگریزوں نے بڑی تحقیقات کی. ہمارے ایک ریلیٹو ہیں امریکہ میں, انہوں نے کہا کہ گورے کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان قیدی جب جیل میں ہوتے ہیں نا, اکثر ڈپریشن میں نہیں جاتے. یہ پہلے زمانے کے قیدیوں کی بات ہے. اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی ہے کہ مسلمانوں کے اپنے جیل کے اندر معمولات شروع, کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے, کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی جناب کوئی تسبیح کر رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتے ہیں اس میں. دیکھو جو چیز آپ کو تنہائی میں سکون نہ دینا, جس آدمی کو ہر وقت لوگوں کا مجمع چاہیے سکون کے لیے, تو سمجھ لو کہ یہ آرٹیفیشل سکون ہے. ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے اکیلے میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ آج کل کوئی بھی نہیں بیٹھ. اکیلے میں سکون جب ہوتا ہے جب آپ اللہ سے دل لگا لو. تبھی تو حدیث میں آتا ہے نا, قرآن قبر کی وحشت کو دور کرے گا. کیوں آپ دنیا میں تنہا تھے, اکیلے تھے, آپ نے قرآن سے دوستی لگا لی, تلاوت کرتے تھے آپ. سعودی عرب کے بڑے عالم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے بارے میں سنا کہ اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے کہ بیت الخلاء میں جب جاتے تو زبان کو دانتوں سے بند کر لیتے تھے, کیونکہ وہ آٹومیٹک ذکر ہوتا تھا. یہی بات یہاں بر صغیر کے ایک عالم گزرے قاری فتح محمد رحمہ اللہ تعالیٰ, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ تھے. وہ قرآن کی تلاوت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ جب بیت الخلاء یا واش روم جاتے تو زبان کو دانتوں سے دبا لیتے, کیونکہ آٹومیٹک ان کی زبان پہ تلاوت شروع ہو جاتی. ہم نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ بنے, میں کہہ رہا ہوں بھائی فرض تو پڑھ لو نا. کیا خیال ہے, کتنا اچھا لگتا ہے یار, صبح انسان نہا دھو کے منہ صاف ستھرا کر کے نیٹ کلین ہو کے اللہ کے گھر کی, وہ وقار زکا کا نام تو سنا ہوگا سب لوگوں نے, ان کا میں نے محترم کا ایک کلپ دیکھا, مجھے خیال ہوا یار یہ بیان میں بتانے کا ہے. وہ اس وقار زکا صاحب نے کیا کیا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے نہا دھو کے محترم جا رہے ہیں, اور محترم صاحب اپنا کلپ بنا رہے ہیں, اور اس کا نام لکھا ہوا ہے 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. بھائی بس 100 چوہے کھا کے بلی چلی. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا یار یہ کیا. تو وقار زکا صاحب نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم 100 چوہے ہم نے کھائے ہیں دن بھر میں, لیکن ایک کام ہم اچھا کر رہے ہیں, تو یار چلو بلی حج کو جا رہی ہے تو 100 چوہے کھا کے اگر اس نے غلط کیا تو حج کرنے کے لیے یہ کام تو اچھا کیا نا. تو اس نے کہا آپ صبح صبح اٹھیں, نہائے دھوئیں اور فجر کی نماز جا کے پڑھیں. تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ یار ایک لبرل آدمی جب اس طرح کی بات کرے گا نا تو چلو ایک اچھا پیغام دیا نا لوگوں کو کہ یار سارا دن آپ بے شک بیٹھ کے 100 چوہے کھا لو, دن کی ابتدا تو تمیز سے کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 100 چوہے کھانے والی بات صحیح ہے غلط ہے, اس بحث میں نہیں پڑھ رہا, کسی کی شخصیت پہ میں نہیں جاتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن میسج بڑا اچھا دے دیا. میں نے بڑی رپلائی کیا, میں نے کہا یار یہ میسج بڑا خاندانی دیا. بہت سے لوگوں کو شاید اس سے خیال ہو کہ یار دن بھر جو مرضی بدماشیاں کریں, دن کی ابتدا تو کم از کم تمیز سے ہو جائے نا. تو صبح صبح نہا دھو کے آپ کبھی نہاؤ نہیں, بے شک سردیوں میں وضو کر لو آپ, ویسے نہا کے آؤ ٹھنڈے پانی سے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سردیوں میں کراچی کی سردی قابل برداشت ہوتی ہے, صبح آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ, پہلا مگا کاکڑ دن نہ کرے گا, اس کے بعد بالکل ٹائٹ ہو جائے گا حساب. یا شاور جب کھولو گے تو پہلی جو چھینٹیں پڑیں گی وہ ایک دفعہ ٹرن کر کے آپ ہلو گے, وائبریشن ہوگی, ری سٹارٹ ہو جاؤ گے آپ, بڑا ٹائٹ ہو جائے گا کام, بس ختم کر رہا ہوں. تو جب نہا دھو کے آپ آؤ تو آپ دیکھو کیسا سکون ملتا ہے انسان کو. ہماری عبادت جو اسلام نے رکھی ہے نا اس میں طہارت رکھ دی ہے, اس طہارت سے اس عبادت کا مزہ دگنا ہو گیا ہے. اگر اسلام میں یہ وضو نہ ہوتا, یا اسلام میں نماز کے لیے استنجا نہ ہوتا, اور مسواک نہ ہوتی, دانت صاف کرنے نہ ہوتے, تو پھر نماز کا آدھا مزہ تو خراب ہو جاتا. وضو میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو, لیکن یہ وضو انسان کو فریش کر دیتی ہے. پھر پاک کپڑے پہن کے آنے کا حکم ہے, اگر ناپاکی کے ساتھ اجازت ہوتی نماز کی روحانیت ختم ہو جاتی. کتنا اچھا لگتا ہے فجر کی نماز میں, اور جو فجر میں آ گیا اس کا مطلب باقی ساری نمازیں پڑھ لے گا وہ. تو ارادہ کریں میرے بھائی کچھ اللہ کا کو یاد کرنے کی, اور ارادے ابتدا کس سے کرنی ہے, فرض نماز سے. اور جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عزم کریں کہ جس کی کل فجر کی جماعت گئی اس کا ناشتہ گیا. ناشتہ اسی دن کرنا ہے جس دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. جب تک سزا نہیں دیں گے اپنے آپ کو, انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی, انسان کا بچہ بولو نہیں بنتا. سمجھتے ہو؟
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔